اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ ویڈیو جو ہے نا یہ اسپیشل ہے کشف القبور کے بارے میں۔ کشف القبور کے کافی سارے کویسچن مجھے جو ہے نا واٹس ایپ سے مل رہے تھے، تو میں نے کشف القبور کے 2 سے 3 عمل جو ہے نا میں آپ کو بتانے لگوں۔ ان پہ اوپر آپ اگر کریں کام تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کشف القبور کا جو عمل ہے یا کشف القبور کا جو علم ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیں اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے، آپ نے کسی بھی ولی اللہ کے ولی کے مزار پہ جانا ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ کی ایک روٹین ہونی چاہیے۔ روٹین کیا ہے؟ 11 بار درود شریف، پھر اس کے بعد 100 دفعہ سورہ اخلاص، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے اس کے بعد دوبارہ 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے، ان کی روح کو اصالِ ثواب کرنا ہے۔ اصالِ ثواب کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اللہ الصمد کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ذہن میں رکھیں، جب یہ تسبیح پڑھیں تو آنکھیں آپ کی بند ہونی چاہیے، اور آپ کا جو آپ کا جسم کا کوئی ایک حصہ ہے نا، جیسے آپ کا جو ماتھا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو ماتھا ہوگا نا، وہ جو اولیاء اللہ کے جو مزار ہے یا ان کی جو قبر ہے، ان کا جو پاؤں ہے اس کے قریب، جو ان کا جو قبر ہے نا اس کے قریب ہونا چاہیے۔ اس کو یہاں تو کوشش کریں کہ ٹچ کر لیں ہلکا سا، جیسے مزار کی دیوار ہے، مطلب سپوز کریں یہ مزار کی اگر دیوار ہے تو آپ اس طرف بیٹھ جائیں چوکری مار کے، اور آپ کا جو منہ ہوگا نا وہ ان کی طرف ہوگا، اور آپ کا اس طرح ہو کہ آپ کے دونوں گوڈے اور آپ کا سر وہ جھکا ہوا ہو، اور کوشش کریں کہ اس دیوار کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا ایک جسم کا ایک حصہ جو ہے اس طرح ہو کہ جس کی ڈائریکٹ جو ہے نا ان کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہو۔ جب آپ نے پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ الصمد کتنی دفعہ پڑھنا ہے آپ نے؟ 11 تسبیح، 1100 بار۔ یہ عمل کم از کم آپ نے 41 دن اور زیادہ سے زیادہ 90 دن آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کے دوران کوئی بھی آپ کو حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی جلالی اور جمالی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا شرط ہے جی باوضو ہونا، نماز 5 وقت کی ہونا، ٹھیک ہے جی، پاک صاف کپڑے پہننے، یہ آپ کا ٹائم ہے۔ ایک وقت ایک ٹائم۔ اچھا، اس میں اس چیز کی بھی قید نہیں ہے کہ جی ادھر کوئی اور بندہ ہو یا نہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہوں، کیونکہ جو اولیاء اللہ کے مزار جو ہوتے ہیں نا، یہ ان میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو اس چیز سے نہ فکر کریں۔ یہ کم عمل کریں گے نا، یہ کم از کم آپ کریں، اس کے بعد آپ کو جو سب سے پہلی چیز ملے گی نا وہ ملے گی ٹائم ٹریول، ٹھیک ہے جی۔ اب ٹائم ٹریول ہوتا کیا ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ٹائم ٹریول کہتے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھائی کرتے وقت نا اللہ کے حکم سے ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ خواب میں یا بعض اوقات مراقبے کے اندر ایک ایسی محفل میں آپ کی حاضری ہو جائے گی جس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ مطلب آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ایک محفل ہے جی، وہ ایک کمرہ ہے، اس میں بہت زیادہ لائٹ نہیں ہے اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہر بندہ آنکھیں بند کر کے نا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کو ان کے ذکر کی آواز آ رہی ہے، وہ ذکر کی آواز بہت اونچی نہیں آ رہی، لیکن ان کی آواز میں ایک گونج ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جیسے وہ باجماعت نماز میں نہیں بیٹھے ہوتے، اس طرح بیٹھے ہوں گے، لائٹ بند ہوگی یا اندھیرا ہوگا، اور آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر بزرگ لوگ ہیں، داڑھیاں ہیں ان کی، بال ان کے لمبے لمبے ہیں، مونچھیں ہیں، اور وہ سارے ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اس کا ایک فیز ہے، یہ بیسیکلی ٹائم ٹریول ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ ان کی حاضری ہو جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے جو روحانی جو تربیت ہے نا اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب آپ ایک دفعہ اس ترتیب میں چلے جائیں گے نا تو اس کے بعد آپ کی سوچ ہے کہ آپ کتنا اس میں آگے جا سکتے ہیں اور آپ کتنا اس پہ سیکھ سکتے ہیں۔ جس بندے کو کشف القبور میں کسی اللہ کے ولی کا اٹیچمنٹ ہو جائے نا،
اس بندے کے لیے عملیات میں اس سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کشف القبور کا میں نے آپ کو پہلا عمل بتا دیا. کشف القبور کا جو دوسرا عمل ہے نا، کشف القبور کا دوسرا عمل وہ ہے کہ یہ مطلب اللہ کے ولیوں کا تو مزار ہوتے ہیں نا، یہ جو دوسرا عمل ہے نا یہ کسی قبر کے اوپر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس قبر سے آپ کی کوئی اسپیسیفک ریلیشن شپ ہونی چاہیے. مطلب کسی ان نون کی قبر پہ نہ کریں. اگر کسی ان نون کی قبر پہ کریں گے نا تو آپ کو اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ آپ کشف کا عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کی قبر جو ہے نا اس کو دیکھیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کا رابطہ ہو جائے گا تو آپ اس سے کوئی ایسی بات نہیں پوچھ سکتے کہ جس میں آپ کو مطلب جیسے کہ جی عذاب کے متعلق، جان نکلی تھی اس کے متعلق، اس طرح کی کوئی چیز آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے. اسپیشلی روح کے ساتھ، روح کے متعلق بھی آپ اس سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے. ٹھیک ہے. آپ اس سے کیا پوچھ سکتے ہیں؟ آپ اس سے کوئی علم حاصل کر سکتے ہیں کہ مجھے علم دے دو. اس سے آپ کوئی غیب کی بات پوچھ سکتے ہیں اپنی زندگی کے متعلق. ٹھیک ہے. غیب کا مطلب کہ جی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، مجھے یہ روحانی پرابلم ہے، مجھے اس کا گائیڈ کر دیں. یا اپنی جو آپ کی جو دنیاوی مسئلے ہیں نا آپ اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عمل ہے نا اس میں 90% سے بھی زیادہ کیسز میں جو ہے آپ کی ملاقات جو ہوتی ہے نا وہ ہمذات کے ساتھ ہوتی ہے. مرنے والے کا جو ہمذات ہوتا ہے نا اس کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر طریقہ کار اس کا بھی وہی ہے. اسی طرح آپ نے پہلے دروشی پڑھنا ہے، 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. یہاں پہ تھوڑا فرق ہے. یہاں پہ جو اللہ الصمد ہے نا یہ آپ نے 11,000 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ایک عمل اللہ الصمد کا 11,000 کا، دوسرا عمل ہے سورہ مزمل کا. سورہ مزمل شریف جو ہے نا آپ نے صرف پہلی آیت پڑھنی ہے، یا ایھا المزمل قم، بس. مطلب پہلی آیت مکمل اور دوسری آیت کا صرف یہ لفظ قم، اور آگے نہیں پڑھنا. ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ دوسرا جو عمل ہے یہ والا، اس میں پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے، اس میں حاضری بھی ہو سکتی ہے، اس میں آپ ڈر بھی سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو رجت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ عمل اگر کوئی کرے گا تو اپنی گارنٹی پہ کرے گا. یہ عمل کی ویسے کوئی اجازت میں نہیں دے رہا. اللہ الصمد کا 11,000 دفعہ عمل ہے. یہ فوری بھی اثر ہو جاتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پڑھ لیں آپ کو تو اثر نہیں ہوتا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی قبر کے اگر آپ روح سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی مرضی پہ ہوگا. یہ ہوگا کہ آپ جائیں گے اس کو پتہ چل جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کو خوشبو آ جائے، کبھی کبھی آپ کا دل کرے گا اونچی اونچی چیخنے کو، رونے کو. ٹھیک ہے. کبھی کبھی آپ کو پریشانی ہو جائے گی، ایک دم آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے گی، کبھی کوئی وزن پڑ گیا، کبھی کوئی آواز آ گئی رونے کی. یہ سب چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں، لیکن وہ آپ سے بات کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ جو روح ہے اس کی، جو بھی فوت ہو گئے بھائی یا کوئی بھی بندہ، وہ اس کی مرضی پہ ہے. آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ جی آپ نے اگر ایک پڑھ لیا تو وہ لازمی بات کرے گا، یہ چیز نہیں ہے پاسبل. ٹھیک ہے. کچھ ایسے جب یہ آپ کشف کا عمل پڑھ لیں گے نا، کشف القبور کا، یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ قبرستان گئے ہیں نا ایک اسپیسیفک ٹائم پہ، ایک اسپیسیفک جگہ پہ، آپ جس جگہ سے گزریں گے نا وہاں کی جو قبریں ہوں گی نا آپ کو ان میں سے بعض کا توازیں آنے شروع ہو جائیں گی. مقصد یہ پاسبل ہے کہ آپ کسی ایک بندے کے لیے جیسے ایکس وائی زیڈ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ایکس وائی زیڈ سے آپ کا رابطہ نہیں ہوتا، لیکن جو رستہ جہاں سے آپ گزر کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں اس میں اگر اے بی سی کسی کی بھی ایکس وائی زیڈ کسی کی بھی قبر ہے تو ان سب کے ساتھ آپ کی ہیلو ہائی ہو سکتی ہے. ہیلو ہائی کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ کوئی آپ کو گزارش کرے گا کہ جی سورہ مزمل پڑھ دیں، کوئی سورہ رحمان پڑھنے کی گزارش کرے گا، کوئی آپ کو صالح ثواب کے لیے کہے گا، کوئی آپ سے کہے گا جی میرے گھر جو ہے نا وہ پتہ کر دیں، مجھے بڑی پریشانی ہے، میرے لیے کوئی فاتحہ نہیں پڑھنے آتا. مطلب اس طرح کی کچھ چیزیں. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ دنیاوی مسئلے ڈسکس کریں گے نا، دنیاوی مسئلوں کا ان کو کوئی جو ہے نا ان کے لیے کوئی چیز نہیں. ان کے اپنے ہی مسئلے ہیں، جو فوت شدگان ہے نا، جو بندہ ہے اس کے اپنے مسئلے ہیں. ان مسئلوں کا آپ کے ساتھ آپ کہو گے کہ یار یہ مطلب وہ یہ دو ڈیفرنٹ جو ہے نا ٹائم ہے، دو ڈیفرنٹ جگہیں ہیں.
آپ دنیاوی حساب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ کسی اور حساب سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، کبھی کسی اگر آپ کا رابطہ ہو جائے نا، کبھی کسی سے نہیں پوچھنا کہ تمہاری موت کس طرح ہوئی تھی۔ موت کے متعلق کوئی سوال نہیں کرنا، یہ چیز آپ کو لازمی رجت کے اوپر لے جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ رجت میں چلا جاتا ہے نا، وہ اس دنیا کا نہیں رہے گا۔ آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا، جیسے میانی صاحب چلے جائیں نا، آپ کو کبھی گزر ہو تو آپ کو نظر آئے کئی ملنگ ٹائپ ہوتے ہیں ادھر نا، گندے سے کپڑے پہنے ہوں گے اور دیواروں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، کوئی ہوش نہیں ان کو، کوئی روٹی کسی نے دے دی ابھی تو بیٹھے رہیں گے، نہ ان کو اپنے کپڑوں کا ہوش ہے، نہ کھانے پینے کا ہوش ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ممکن ہے، یہ نہیں کہ سب کو، لیکن ممکن ہے کہ یہ کسی کشف القبور کے عمل کی رجت کا شکار ہوئے، اور اس کی ایک اسپیسیفک سزا ہے، جب تک وہ پوری نہیں کریں گے وہ بیچارے ادھر قید رہیں گے۔ یہ نہیں کہ جی وہ اس قبرستان سے نکل نہیں سکتے، یہ نہیں کہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے، ان کو سزا دی گئی ہے کہ جب تک سزا ختم نہیں ہوتی وہ ادھر ہی رہیں گے۔ تو کشف القبور کا جی میں نے آپ کو 3 عمل دیے ہیں، سورہ مزمل شریف کا، اللہ الصمد کا، اور ایک اللہ کے جو ولی ہیں ان کے ساتھ رابطے کا۔ اللہ کے ولی کا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس میں ٹینشن کوئی نہیں، اس میں کوئی پرہیز نہیں، کوئی رجت کا چانس نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں۔ جبکہ یہ جو باقی 2 ہیں اس میں پاسبل ہے کامیابی، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ کبھی کامیابی ہو ہی نہ۔ یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے، یہ اگلے جس سے آپ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی پاسبل ہوتا ہے کہ آپ اس طرح طاقتور ہیں ہی نہیں کہ جن کے ساتھ آپ رابطہ کرنا چاہیں ان کی آپ بات سن سکیں یا ان سے بات کر سکیں، آپ کمزور ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں تھیں۔ بہرحال یہ دونوں عمل تھے، میں نے آپ کو بتا دی ہیں، یہ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ہیں۔ اگر آپ ان کو آزمانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی گارنٹی پہ کریں گے۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔